اب اپوزیشن اتحاد کا بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مذاکرات کا تو ماحول نظر نہیں آ رہا. احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے دی ہوئی ہے، ادھر سے مولانا صاحب نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے. تو کیا یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے یا یہ جو بھی اپوزیشن اتحاد ہے، کیا یہ مولانا صاحب سے جا کے بات کریں گے کہ مشترکہ اجلاس کر لیتے ہیں، مشترکہ احتجاج کر لیتے ہیں؟ نہیں، اپوزیشن اگر مل کر احتجاج کرے اس کو زیادہ اثر ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اپوزیشن میں بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی آج زیر عتاب ہے ہر لحاظ سے. ماضی میں بھی پی ٹی آئی کے دور کے اقتدار کے اندر بھی اسی قسم کے حالات موجود تھے. نہ ان کی کسی کو پرواہ تھی، نہ فنڈامنٹل رائٹس کی کسی کو پرواہ تھی. آج بھی وہی حالات ہیں. تو پاکستان میں کچھ بدلا نہیں ہے، چہرے بدلے ہیں، حرکتیں سب کی وہی ہیں. تو اب آپ کو ذرا اپنے رویے کو درست کرنا پڑے گا، اور اپوزیشن جو ہے اس کو احتجاج اس کا حق ہے. احتجاج اس کو کرے، زور کرنا بھی چاہیے. جو آج ملک کے حالات ہیں اس میں اپوزیشن کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر احتجاج کرے. تو سر اب یہ بتائیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا مولانا صاحب سے ملاقات کرے گی اور ان سے یہ ایک ریکویسٹ کریں گے کہ جی مل کے احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ 8 فروری تو بالکل ایک طرح سے سر پہ آیا ہوا ہے، تو مل کے گورنمنٹ پہ اکٹھا ایک پریشر ڈالتے ہیں، کوئی اس کا فروٹفل رزلٹ تو آئے گا؟ یہ کر لیں تو بہتر ہوگا. ہم عوام پاکستان جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین کے حصہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ان کے مقصد سے بالکل اتفاق کرتے ہیں. صحیح. جو مولانا صاحب ہیں ان سے بھی ہمارا ہمیشہ سے رابطہ رہا ہے. ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن اس سوچ کو یکساں کر لیں تو اپوزیشن کے لیے بہتر ہوگا. بالکل. سر ایک ویسے کوئک آپ کو اوپینین جاننا چاہوں گی کہ ارکان پارلیمنٹ روزہ رسول پہ جائیں گے حاضری دینے عوام کے خرچے پر. اسپیکر صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے، جس میں ان کا پروٹوکول بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، رہائش بھی ہوگی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہمارے پروگرام میں تھے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی کہا جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ عوام کے خرچے پہ پارلیمنٹیرینز کا جانا. آپ جو بھی عمرہ پہ جانا چاہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا چاہے، یہ ان کا حق بھی ہے، دینی حق بھی ہے اور اخلاقی طور پر بھی، لیکن عوام کے پیسے سے نہیں. صحیح. عوام کے پیسے سے یہ کبھی پارلیمان کے اندر یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ڈیلیگیشن عمرے کے لیے بھیجا گیا ہو، کم از کم مجھے علم نہیں ہے. صحیح. اگر یہ صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. اگر یہ سعودی عرب کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے، خود دیکھ لیں کہ اس کا کیا. لیکن اس کا جو میڈیا پر بات آ رہی ہے وہ پارلیمان کے لیے بڑی منفی ہے. پارلیمان کی بدنامی ہو رہی ہے، پارلیمان کے ممبروں کی بدنامی ہو رہی ہے. اور میرا خیال ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسے سے بھی یہ کام کرتے، جو عمرے پر یا روزہ رسول پر حاضری دے سکتے ہیں. تو ان کو خود سوچنا چاہیے. اسپیکر صاحب کو سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے، وہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کی منظوری دے رہے ہیں. بالکل. پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بالکل دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، حکومت کے خرچے پر ہی جاتے ہیں، ایک مخصوص مقصد کے لیے جاتے ہیں. وہ مقصد ملک کے لیے اس کسی ملک سے بات کرنا، کسی پارلیمان سے بات کرنا، پاکستان کے کسی مسئلے کو وہاں پر اجاگر کرنا، یہ ہوتا ہے. جو آپ کی عبادت ہے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. سر ایک طرف وفاق اور کے پی میں لڑائی چل رہی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم لڑ رہی ہے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سب ہو رہا ہے؟ یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں. وفاق اور کے پی کی کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. ایک تیرا ویلی ہے جس کو ایویکویٹ کیا گیا، وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا. اب اس کو کوئی اون نہیں کر رہا کہ کس نے کیا اور کیوں کیا. وہاں پر یہ بات بھی بالکل واضح آج کی نہیں ہے. بہت سے ہمارے مسلح افواج کے جوان وہاں شہید ہوئے ہیں. بالکل. بڑے میجر آپریشن بھی وہاں پر مقامی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہوئے ہیں، جس میں ہماری اسپیشل فورسز بھی تھیں. اب وہاں پر کون لوگ ہیں جو داخل ہوئے ہیں؟ میں کل بھی پشاور میں تھا، وہاں بھی لوگ اس کی بات کر رہے تھے. اور وہاں طالبان کے علاوہ کوئی اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کا مقابلہ آپ نے سب نے مل کر کرنا ہے. تو وفاق اور صوبے بجائے اخبارات کے ذریعے بات کرنے کے یا بیانات کے ذریعے آپس میں بیٹھیں. یہ بڑے سیریس معاملات ہیں اور یہ کانفیڈنس میں کانفیڈینشلی یہ باتیں ہوتی ہیں. اب یہ بتائیں کہ اس وقت ایم کیو ایم اور سندھ حکومت بھی لڑ رہی ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 148 کے تحت جو سندھ کا جو صوبہ ہے وہ وفاق کے انڈر ڈکلیئر کر دینا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ ایشو پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے.
آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں اور اس وقت MQM نے بھی کہا ہے کہ جی سندھ کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ وفاق کا حصہ ہے، کیا اس پہ ہونے والا ہے ان یور اوپینین؟ مجھے بھی آرٹیکل 148 یاد نہیں ہے کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کسی ایک صوبے کا کوئی حصہ اس صوبے کی مرضی کے بغیر اور وفاق میں 2/3 کے بغیر آپ کسی اور صوبے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ صحیح، گورنر راج آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر وفاق یہ سمجھے کہ صوبہ نہیں چل رہا تو وہ گورنر راج لگا سکتا ہے۔ گورنر راج بھی جب لگا ہے، اور گورنر راج اگر لگے گا تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف لگے گا۔ بالکل، جب بھی گورنر راج لگا ہے اور سندھ کے اندر لگا تھا، شاید 2 دفعہ میرا خیال لگا ہے۔ ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے جب وفاق سے جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ علی شاہ صاحب، ان کو شاید 1998 میں ایز اے وفاق کے نمائندے کے طور پر گورنر راج لگا کر وہاں بھیجا گیا تھا۔ صحیح، اور یہ دونوں ہمیشہ یہ چیزیں ناکام رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال آپ کسی صوبے کے ایک حصے کو کسی کے حوالے کر سکتے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا جائز مطالبہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطالبہ کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، یہ جائز مطالبہ میں اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ صحیح، اب ایشو یہ ہے کہ مسئلہ ہے، سندھ کے اندر مسئلہ ہے، ہر صوبے کے اندر مسائل ہیں۔ صحیح، اب ان کے طے کے لیے آپ کو حل ڈھونڈنے پڑیں گے۔ یہ ہر جو آپ کے صوبے کے اندر جو شہری ہے اس کا حق ہے کہ اس کے وسائل جو اس کے بنا آپ کو ملتے ہیں وہ صوبے کے اندر اس پر خرچ ہوں۔ صحیح، اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ نفی کر رہے ہیں آئین کی روح کی۔ صحیح۔ سر اگر وفاق لڑائیاں کرے گا صوبے کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب تو لڑائی چلتی رہے گی، ادھر سے ایک صوبہ لڑ رہا ہے وفاق کے ساتھ، ادھر دوسرا لڑ رہا ہے، اس لڑائی کا کیا لڑائی کی گنجائش اینڈ تو ہونا چاہیے نا؟ لڑائی کی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی آپ مذاق نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، یہ آئین کا مسئلہ ہے۔ یہ رشتے ہیں، وفاق اور صوبے کا رشتہ آئین کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے NFC بھی ہے، اس کے لیے CCI بھی ہے، آپ کابینہ کے اندر بھی نمائندگی ہے، وہاں پر بھی بات کر سکتے ہیں، آپ عدالت بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ سر آپ بار بار آئین کی بات کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کے بعد بہت جلد کہا جا رہا ہے 28ویں ترمیم بھی آئے گی۔ آئین تو رہ نہیں گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آئین کی روح تو موجود ہے نا۔ اس ملک کے اندر جج بھی موجود ہیں، صحیح، اس ملک کے اندر آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن گیا ہے، صحیح، آپ کا سپریم کورٹ بھی موجود ہے۔ اور جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے گی، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو اتنے اگر لرنڈ لوگ موجود ہیں اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں وفاق اور صوبے کے اندر جھگڑا ہے، ملک کے عوام تکلیف میں ہیں، ان کے وسائل ان پر خرچ نہیں ہو رہے، وفاق یا صوبہ یا دونوں جو ہیں وہ آئین کی نفی کر رہے ہیں اور وہ چپ بیٹھے رہیں، صحیح، اور جس قسم کے فیصلے وہ دیتے ہیں، جو تاریخ تو لکھتی ہے نا کہ کس جج نے کیا کیا، کس کورٹ نے کیا کیا، تو نہ تاریخ ان کو معاف کرے گی اور نہ ہی ملک کے عوام معاف کریں گی۔ صحیح۔